اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ ایاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، نجاست خور حیوان کا پسینہ یہ نجاسات میں سے تھا۔ سوال یہ ہے کہ نجاست خور حیوان کے پسینہ کا کیا حکم ہے؟ نجاست خور اونٹ کا پسینہ نجس ہے، جبکہ دیگر نجاست خور حیوانات کا پسینہ بنا پر احتیاط لازم نجس ہے۔ یعنی اونٹ کے اندر فتویٰ ہے اور جو دیگر حیوانات ہیں ان کے اندر بھی نجاست ہے، لیکن اس میں احتیاط لازم ہے۔ اور یہاں پہ نجاست خور کے لیے جو عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ جلال ہے۔ جلال کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انسانی فضلک ہے، انسانی فضلے کے علاوہ جو دیگر نجاستیں ہیں اس سے جو ہے وہ اس کے گوشت پہ اور اس کے پسینے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی جس طریقے سے یہ جو چکن ہے، برائلر مثلا، اس کو اگر حرام چیزیں کھلاتے ہیں، نجس چیزیں کھلاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا گوشت کیا نجس ہو جائے یا یہ خود حرام ہو جائے۔ یہ حکم خاص ہے فقط جلال کے ساتھ، یعنی جو انسانی فضلہ کھاتا ہو، انسانی فضلہ کھانے کی جس جانور کو عادت پڑ جائے، تو اس کا جو پسینہ ہے وہ احتیاط لازم کی بنا پر نجس ہے، اور نہ فقط پسینہ نجس ہے بلکہ اس کا جو گوشت ہے اس کا کھانا بھی کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ پھر اس کا کیا ہوتا ہے استبراء، اسے فقہ میں کہتے ہیں کہ اسے الگ طور پہ رکھتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، اس کے بعد کیا ہے وہ حلال شمار ہوتے ہیں۔ نجاست کے منتقل ہونے کا طریقہ عنوان ہے، اور سوال یہ ہے 103 نمبر کہ کیا مذکورہ 10 عین النجاسات کے علاوہ دنیا کی تمام چیزیں پاک ہیں؟ جواب جی ہاں۔ اللہ عز و جل نے تمام مخلوقات کو پاک خلق فرمایا ہے، سوائے ان 10 اشیاء کے جن کا تذکرہ گزشتہ سبق میں گزر چکا ہے۔ سوال 104 ہے کہ کوئی پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے؟ یعنی ہمارے پاس ان 10 چیزوں کے علاوہ ساری کی ساری چیزیں پاک ہیں، تو وہ جو پاک چیزیں ہیں وہ نجس کیسے ہوں گی؟ کہتے ہیں کہ جب کوئی پاک جسم کسی نجس سے متصل ہوتا ہے، یعنی متصل مل جاتا ہے اس سے، تو اس وقت تک اسے نجس نہیں کرتا جب تک ان دونوں میں سے کسی ایک میں سرایت کرنے والی رطوبت یعنی تری نہ ہو۔ بس اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی سرایت کرنے والی تری رکھتا ہو اور وہ تر حصہ ملے تو پاک جسم بھی نجس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نجاست کو کرنے کے لیے ایک کا گیلا پن کیا ضروری ہے۔ ایک اگر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر خشک ہاتھ آپ نجاست کو لگائیں، نجاست بھی خشک ہے اور ہاتھ بھی خشک ہے، تو وہ ہاتھ کیا نجس نہیں ہوگا۔ اگر ایک مٹی ہے نجس ہے، مٹی خشک ہو گئی ہے، تو اب خشک اگر مٹی کپڑے کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو وہ کپڑا کیا نجس نہیں ہوگا۔ کپڑے کو بس جاڑ لیں گے تو وہ کیا ہے، کپڑا پاک ہی ہے، نجس نہیں ہے۔ تو نجس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک کیا ہو، گیلا ہو، تو پھر کیا ہوگا، نجس ہوگا۔ یہ جو نجس ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ان 10 کے علاوہ ہیں، مثلا نہیں، یا یہ وہ 10 ان کے ساتھ مطلب 10 چیزیں نجس ہیں، انہی 10 میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی پاک چیز لگے۔ مثلا کپڑا پاک ہے، انسان کا ہاتھ جسم پاک ہے، تو اگر یہ ہاتھ پاک جو ہے یا کپڑا ہے خون کے ساتھ لگتا ہے، پیشاب کے ساتھ لگتا ہے، کتے کے ساتھ لگتا ہے، تو اب کتا ہم نے نجس کہا تھا، تو اب کتے کو اگر ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ نجس نہیں ہوتا۔ کب نجس ہوگا کہ اگر کتا گیلا ہو پھر ہاتھ نجس ہوگا۔ اگر کتا خشک ہے ہاتھ، کپڑے وغیرہ ٹچ ہو جائیں، ہاں پھر بھی یہ کپڑے نجس کب ہوں گے؟ جب کپڑے گیلے ہوں یا کتا گیلا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو خشک کتا ہے اس صورت میں کیا نجاست نہیں آئے گی اگر خشک ہیں تو۔ یہ جو گیلا پن ہے نا، اس سے ہم کیا کہتے ہیں، سرایت کرنے والی رطوبت، ہاں، اور رطوبت المسریہ اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو گیلا پن ہے نا، اس کی 2 قسمیں ہم کرتے ہیں۔ ایک گیلا پن کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایک ایسی تری موجود ہے کہ جو سرایت کر جاتی ہے، ایک جسم سے دوسرے جسم کے اوپر منتقل ہوتی ہے۔ دوسرا گیلا پن وہ ہے کہ جس میں تری نام کی چیز نہیں ہوتی، آپ کو لگتا ہے کیا گیلا پن ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر دیوار کے اوپر نمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گٹر نیچے بنایا ہوا ہے، نمی آ گئی دیوار کے اوپر، فرش کے اوپر، تو وہ آپ دیوار کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ گیلا نہیں ہوتا، اس کے اوپر تری نہیں لگتی، لیکن دیوار لگ رہی ہوتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی، یہ اس کے اندر رطوبت آئی ہوئی ہے، تو یہ گیلا پن تو ہے لیکن یہ تری نہیں ہے، تو اس کے ساتھ بھی کیا ہے، وہ دیوار نجس نہیں ہوگی۔ یعنی آپ کیا کہیں گے کہ دیوار کے اوپر تری نہیں ہے، چونکہ تری ہونا کیا ضروری ہے۔
اسی طریقے سے فرض کریں کہ کپڑا دھویا تھا اور دھویا کرنے کے بعد آپ نے مشین میں ڈالا، اسے خشک کیا، خشک ہونے کے بعد تری اس کے اوپر ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑا تھوڑا کیا ہے گیلا پن اس کے اوپر لگ رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہے، گیلا پن محسوس ہو رہا ہے، تو اس سے بھی کیا نجاست منتقل نہیں ہوتی. اگر وہ کپڑا بھی کتے کو لگتا ہے یا نجاست کو لگتا ہے تو وہ کپڑا بھی نجس نہیں ہوگا. لہٰذا یعنی ہر جو رطوبت ہے اور ہر گیلا پن ہے یہ نجاست کو ٹرانسفر نہیں کرتا، بلکہ وہ گیلا پن ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ایک رطوبت ہو، تری ہو، جو خود کیا ہے منتقل ہوتی ہو. اسی وجہ سے یہ جو عبارت ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں لیکن سے، کہ لیکن، ٹھیک ہے جی، لیکن اگر تری سرایت کرنے والی نہ ہو بلکہ فقط نمی ہو، کہ جسم کے علاوہ جس کا اپنا وجود عام طور پر نہیں ہوتا. نمی جو ہے، نمی کا اپنا وجود نہیں ہے، وہی کا اصل میں کپڑا ہے، کپڑے کے علاوہ جو آپ کو گیلا پن لگ رہا ہے نا اس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہوتا، جبکہ جو تری ہوتی ہے نا اس کا کیا ہے اپنا وجود ہوتا ہے. تو نمی کے میں عام طور پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی فقط کپڑی ہے، اس کا کوئی اپنا پانی وغیرہ کوئی اس طرح کی اور چیز نہیں ہے جس کا کوئی اپنا وجود ہو الگ طور پہ. تو اس صورت میں پاک چیز نجس نہیں ہوگی. جیسے گٹر کی نمی فرش اور دیوار میں آ جائے تو فرش اور دیوار نجس نہیں ہوں گے، کیونکہ فرش خشک ہے تو وہ جو نمی اس کے اوپر آ گئی ہے وہ نمی ہے، وہ رطوبت نہیں ہے. اب اسی فرش کے اوپر اگر فرض کریں کہ پانی لگتا ہے یا کوئی چیز، لیکن وہ تو گیلی چیز ہے نا، پانی وغیرہ لگتا ہے تو فرش کیونکہ پاک ہے تو وہ پانی بھی کیا نجس نہیں ہوگا. اور یہ جو کپڑے کی ہم نے مثال دی ہے کہ کپڑے جو ہم مشین میں ڈالتے ہیں خشک کرنے والی میں تو ان کی تری اور رطوبت ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اسی خشک کے حکم میں جائیں گے. یعنی پس خلاصہ کلام کیا ہے کہ جو پاک چیز ہے وہ نجس تب ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر کیا ہو، کسی ایک جسم میں ایسی رطوبت ہو کہ جو سرایت کرنے والی ہو. کیا پاک جسم کے نجس ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ عین نجاست سرایت کرے یا اس نجاست کا اثر باقی رہے؟ مثلاً اگر کالے کپڑے کو پیشاب لگ کر سوکھ جائے اور اس کا رنگ یا بو نہ ہو تو وہ کپڑا نجس ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کالے کپڑے کو آپ پیشاب لگا تھا اور پیشاب لگنے کے بعد کپڑا کے اوپر جو پیشاب ہے وہ خشک ہو گیا، خشک ہونے کے بعد یعنی دھوپ کے اوپر رکھا ہے، اس طریقے سے خشک ہے کہ آپ اگر اس کو سونگیں وغیرہ تو کوئی رنگ کا بدبو بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اثر بھی باقی نہیں رہے. تو کہتے ہیں کہ مذکورہ شرائط نجاست متصل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی ان شرائط کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، لہذا فاض مسئلہ میں وہ کپڑا نجس ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی نجاست کا رنگ بو ذائقہ اس کے اندر آ جائے یا نہ آ جائے. جیسے ہم مثال دیتے تھے دودھ کی، اب دودھ ایک بالٹی میں ہے تو ایک قطرہ اس کے اندر خون کا گرا تو ایک قطرہ خون کے گرنے سے وہ پورا دودھ کیا نجس ہو جائے گا، اگرچہ اس دودھ کے اندر خون کا کوئی ذائقہ پیدا نہیں ہوا، کوئی اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوا، کوئی تبدیلی بھی واقع نہیں ہوئی، لیکن فقط اتصال ہو گیا. اور اتصال بھی کیا ہوا، مع رطوبت المسریہ ہوا، ایسی رطوبت تھی جو سرایت کرنے والی تھی، تو اگلی چیز نجس ہو جائے گی. یعنی نجس ہونے کے لیے بنیادی چیز یہی ہے، باقی کوئی شرائط وغیرہ ضروری اس میں نہیں ہوتی ہیں. اگر کوئی ایسی مایع و سیال چیز ہو، مایع و سیال چیز ایک ہی چیز ہے، اردو میں ہم مایع کہتے ہیں، عربی میں سیال بہنے والی چیز، کہ جس میں سرایت کرنے والی رطوبت نہ ہو. یعنی وہ چیز بہتی تو ہے، وہ ٹھوس اجسام میں سے نہیں کہلاتی، وہ مایع کہلاتی ہے، لیکن اس کے اندر رطوبت نام کی چیز ہی نہیں ہوتی، گیلا پن اس کے اندر ہوتی نہیں ہے. مثلا پگھلا ہوا سونا یا لوہا مثلا پگھال رہے ہیں، سونا پگھلا ہوا ہے، چاندی پگھلی ہوئی ہے، تو اب وہ کیا ہے، بہنے والی ایک دھات ہے، لیکن اس کے اندر رطوبت نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں لگا کہ اس سے کپڑے گیلے ہو جاتے ہوں یا اس طرح کی کوئی آپشن ہو. یا اسی حالت میں کوئی دوسری دھات مثلا لوہے کی مثال لے لیں تو وہ نجس برتن میں گرم کرنے سے نجس ہو جائے گی. یعنی وہ آپ نے پگھلا ہوا جو لوہا ہے یا پگھلا ہوا جو سونا ہے وہ آپ نے ایک ایسے برتن میں ڈالا جو برتن کیا تھا، نجس تھا. ٹھیک ہے، برتن بھی خشک ہے، تو اب آپ کیا کہیں کہ یہ بالکل دودھ کی طرح ہے، یعنی وہ جو پگھلا ہوا سونا جا رہا ہے، دودھ تو اس برتن میں جائے گا تو نجس ہو جائے گا. تو کیا یہ جو پگھلی ہوئی چیز ہے کہ جس کی رطوبت ہی نہیں ہوتی، یہ اس خشک برتن میں جا رہی ہے تو کیا یہ بھی نجس ہو جائے گی؟ کہتے ہیں کہ وہ نجس نہیں ہوگا. کیوں نجس نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ایسا مایع، یعنی ایسی گیلی چیز، ایسی بہنے والی چیز کہ جس میں سرایت کرنے والی رطوبت ہو وہی نجس ہوگا. یعنی سرایت کرنے والی رطوبت ہو تو وہی نجس ہوگا، اور مذکورہ بالا مثالوں میں سرایت کرنے والی رطوبت نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ چیزیں کیا نجس ہوں گی. اگر مایع کے ساتھ کوئی نجاست متصل ہو جائے تو آیا وہ پورے مایع کو نجس کر دیتا ہے؟ یعنی کوئی بھی آپ کے پاس بہنے والی چیز ہے
تو آپ نے کیا کہا تھا کہ اگر وہ پانی ہے اور قلیل پانی ہے تو جیسی نجاست ملتی ہے یا دودھ ہو گیا کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ فوراً کیا نجس ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ پورے کا پورا نجس ہو جائے گا سارے کا سارا. تو یہاں پہ مثال کے طور پہ کوئی یہ آپ نے تو قانون کیا بنایا کہ جیسے ہی نجاست لگتی ہے وہ سارا دودھ کیا ہو جاتا ہے نجس ہو جاتا ہے. تو اگلا بندہ کیا کہتا ہے کہ میں دودھ کا گلاس لیا وہ میں ہاتھ کے اوپر ڈال رہا ہوں انڈیل رہا ہوں. تو جب انڈیل رہا ہوں تو اب وہ دودھ کیا ہے نجس ہاتھ کے ساتھ تو لگ رہا ہے. جب وہ نجس ہاتھ کے ساتھ لگ رہا ہے خون کے ساتھ لگ رہا ہے تو کیا گلاس اندر جو دودھ ہے وہ بھی نجس ہوگا کیا انڈیلا جا رہا ہے. آپ کے قانون کے مطابق چلیں تو یہ دودھ کس کو لگ رہا ہے خون کو لگ رہا ہے. خون کے ساتھ کیا کر رہا ہے ملاقات کر رہا ہے متصل ہو رہا ہے. تو اب سارے دودھ کو نجس ہونا چاہیے لیکن اس مثال میں سارا دودھ کیا نجس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کیونکہ دودھ یہاں اوپر سے کیا نیچے انڈیلا جا رہا ہے. اگر وہ مایع نجاست پر نہ ڈالا جا رہا ہو ٹھیک ہے وہ جو لیکوڈ چیز ہے وہ نجاست کے اوپر نہ ڈالی جا رہی ہو تو کسی ایک بھی حصہ کے نجاست ملنے سے وہ پورے کا پورا نجس ہو جائے گا. یعنی ایسے پڑا ہوا ہے پوری بالٹی پڑی ہوئی ہے اس کے اندر ایک قطرہ جائے گا تو پورے کا پورا کیا ہو جائے گا نجس ہو جائے گا. لیکن اگر وہ مایع نجاست پر زور سے ڈالا جا رہا ہو ٹھیک ہے یعنی بڑے زور سے جس طرح گر رہی ہوتی ہے چیز تو نجاست اس کا وہی حصہ نجس کرتی ہے جو نجاست سے متصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو نجاست اس چیز کا فقط وہی حصہ وہی ایریا نجس کرے گی جو ابھی نجاست سے ٹچ ہو رہا ہے. جو نجاست سے ٹچ نہیں ہو رہا اوپر والا حصہ ہے وہ کیا نجس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے مثلا اگر جگ سے پانی نجس کپ پر بہایا جائے تو وہی پانی نجس ہوگا جو نجاست سے براہ راست متصل ہو رہا ہے. بس جگ کے اندر والا پانی اور وہ پانی جو جگ سے گر رہا ہے نجاست والے مقام تک نہیں پہنچا جو وہ کیا رہے گا سارے کے سارا پاک رہے گا. نیز اسی طرح فوارے کے پانی سے جس طرح پانی مطلب متصل ہوتا ہے کسی نجس چیز کے ساتھ آپ پائپ کی آپ مثالیں لیں لیکن وہ پائپ کی مثال اس میں نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے کیا کہا ہے کہ زور سے ڈالا جا رہا ہو. پائپ کے اندر جو پانی ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ اس کا اگر پریشر بہت زیادہ ہو تو پھر تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر پریشر نہیں ہے ایسی آرام آرام سے جا رہا ہے تو پھر اگر پائپ میں کسی ایک جگہ پہ بھی نجس ہوگا تو سارے کا سارا کیا نجس کہلائے گا. یعنی وہ جو جب اس کا ایک سرا جب پانی کا پہنچتا ہے اس تک نجاست تک نجس چیز تک تو جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ جو پیچھے پانی ہوتا ہے وہ سارا پاک ہوتا ہے. وہ پاک ہوتا ہے جب پریشر ہو ان کا آپس میں. اگر پریشر نہ ہو تو پھر اگر وہ دو پانی شمار ہوں دو الگ الگ اور فرق ہے کہ یہ پائپ یہاں سے مڑ گیا تو یہ الگ قسم کا پانی ہے وہ الگ طرح قلیل پانی ہو جائے گا. اگر قلیل ہو اور ایک ہی پائپ ہو لمبا سا ٹھیک ہے تو پھر تو جو اگلا حصہ اگر نجس ہوگا تو سارے کے سارا پائپ کے اندر والا نجس ہو جائے گا. یہ کیا تھی اوپر سے نیچے کی مثال تھی. اسی طریقے سے کیا ہے اگر نیچے سے اوپر آپ لے لیں نہیں اسی طرح فوارے کے پانی سے کوئی نجس چیز دھوئی جائے تو نجاست سے متصل ہونے والا وہی پانی کیا ہوگا نجس ہوگا. اور اسی طرح اگر وہ مایع بہت گاڑھا ہو جیسے جاڑے کے موسم میں سردی کے موسم میں دیسی گھی تو اس کا وہی حصہ نجس ہوگا جو براہ راست نجاست سے متصل ہو. یعنی اگر اتنا گاڑھا پن پیدا ہو گیا شہد ہو گیا دیسی گھی ہو گیا تو جہاں آپ نجاست گری ہے اسی کو آپ اٹھا لیں گے تو باقی سا کیا رہے گا پاک رہے گا سارے کے سارے نجس نہیں ہوگا. گاڑھے اور پتلے مایع کا کیا یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی گاڑھے اگر ہو لیکوڈ تو وہ نجس پورے کا پورا نہیں ہوتا. اگر گاڑھا نہیں ہے پتلا ہے تو وہ نجس ہو جاتا ہے. تو گاڑھے اور پتلے کا معیار کیا ہے یعنی کتنے فیصد چیز کو آپ گاڑھا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ گاڑھا وہ مایع ہے یعنی وہ لیکوڈ چیز ہے کہ جس سے اگر کچھ حصہ نکالا جائے یعنی ایک چمچ آپ لیں اس سے ایک چیز نکالیں تو اس وقت وہ جگہ خالی ہو جائے یعنی وہ جگہ اس وقت خالی ہو جائے اگرچہ ایسا ایسا وہ بعد میں بھر بھی جائے لیکن خالی ہونا ضروری ہے. جیسے آپ چمچ سے نکالیں تو وہ حصے میں کیا ہے ایک گڑھا پڑے وہاں پہ ٹھیک ہے. اور پتلا مایع وہ ہے جس سے کچھ نکالنے کے وقت ہی وہ جگہ پور ہو جائے فوراً ہی پور ہو جائے جیسے نکال رہے ہیں فوراً پور ہو رہی ہے ٹھیک ہے. پانی ہو گیا دودھ ہو گیا شہد ہو گیا یہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. شہد بھی گاڑھا ہوتا ہے. شہد مثلا ایک ایسے طریقے سے گاڑھا ہو کہ آپ نکالیں تو وہ گڑھا پڑ جائے ایسا مشکل ہے کوئی ہوتا ہو. شاید فریج میں زیادہ دیر رکھیں تو اس طرح بن جائے سردی میں ٹھیک ہے. ایسے بھی ہو جاتا ہے وگرنہ جیسے نکالیں گے تو گڑھا پڑ جاتا ہے یعنی گڑھا تو پڑتا ہے پھر ایک دم سے وہ ہوتا ہے اڑ جاتے ہیں ٹھیک. اگر تھوڑی دیر کے لیے گڑھا پڑ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اچھا جی. اور پتلا مایع وہ ہے جس سے کچھ نکالنے کے وقت ہی جیسے نکال رہے ہیں اسی وقت ہی فوراً وہ چیز کیا ہو رہی ہے پور ہو رہی ہے.
تھوڑا سا فاصلہ نہیں ہے. اگر شہد میں کیا تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے عام طور پہ تو وہ گاڑھا جائے گا. پہلے کی مثال موسم سرما میں دیسی گھی اور دوسری مثال موسم گرما میں دیسی گھی. موسم کے چینج ہونے سے حالات چینج ہو گئے. جامد چیزوں کو نجاست لگنے سے کیا پورا نجس ہو جاتی ہیں؟ کیا وہ پورا نجس ہو جاتی ہیں جامد چیزیں، بہنے والی چیزیں نہ ہوں؟ نہیں، بلکہ وہی حصہ نجس ہوگا جہاں نجاست لگی ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اگر روٹی کے ایک حصے کو نجاست لگ جائے تو اس جگہ کے علاوہ باقی روٹی پاک ہے، پوری روٹی کیا نجس نہیں ہوگی. اگر جامد چیز گیلی ہو تب بھی فقط وہی حصہ نجس ہوگا جہاں نجاست لگی ہے. جی ہاں، تب بھی یہی حکم ہے. مثلا انسان کا پورا بدن گیلا ہو اور بازو پر نجاست لگ جائے تو باقی جسم پاک ہے. البتہ وہ نجس پانی جہاں جہاں لگے گا وہ جگہ بھی کیا نجس ہو جائے گی، وہ جو گیلا پانی ادھر جدھر جائے گا. سوال 111 ہے کہ اگر عین نجاست مثلا خون، یہ اصل میں جو سوال ہے اس کا جو تعلق ہے وہ تعدد وسائط کی ایک بحث ہمارے یہاں ہوتی ہے فقہ میں، اس سے ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نجس چیز ہوتی ہے جب پاک چیز کو لگتی ہے تو وہ پاک چیز کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ بھی نجس ہو گئی ہے، اور اس کا جو عربی میں خاص نام ہے اسے متنجس کہا جاتا ہے. تو اب وہ چیز جو نجس ہو گئی ہے اگر وہ کسی اور چیز کو لگے تو وہ بھی نجس ہوگی. اب اگلی چیز کسی اور کو لگے وہ بھی نجس ہوگی، لیکن اگر مزید آگے وہ کسی چیز کو لگے تو وہ اگلی چیزوں کو نجس نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اسے جو روایت کے اندر مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ اگر واسطے متعدد ہو جائیں درمیان میں، کس کے درمیان؟ عین نجس اور پاک چیز کے درمیان میں اگر 3 واسطوں سے وہ چیز ٹرانسفر ہو کے چوتھی چیز کو لگ رہی ہے تو وہ پھر چوتھی چیز کیا نجس نہیں ہوتی. لیکن لگنی کیا چیز چاہیے؟ متنجس چاہیے، نجس نہیں لگنا چاہیے. اگر عین نجاست آپ 5-6 چیزوں کو 8 چیزوں کو لگ رہی ہے وہ تو سب کو نجس کرتی جائے گی. یعنی اس ہاتھ پہ خون تھا، وہ دوسرے ہاتھ پہ خون لگا، پھر دوسرے ہاتھ سے پاؤں پہ خون لگا، پاؤں سے خون فرش پہ لگا، فرش سے خون جو ہے وہ خون ٹرانسفر ہو رہا ہے نا. جب خون ہر جگہ پہ لگتا جا رہا ہے تو اس میں کوئی واسطوں کی بات نہیں آئے گی. یہ جو واسطوں کی بات ہوتی ہے کہ 3 واسطوں کے بعد چوتھی چیز نجس نہیں ہوتی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ خون نہ ہو، جو خون سے ایک پاک چیز نجس ہوئی تھی وہ پاک چیز کیا آگے لگے. کپڑا پاک تھا. ٹھیک ہے، کپڑے کے اوپر تو خون ہی لگے گا نا، آگے ٹرانسفر ہوگا نا. اس کی مثال آپ کو دینی پڑتی ہے ہمیشہ رطوبت والی چیزوں کے ساتھ. کہ فرض کریں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک پانی میں خون گرا تو وہ پانی کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا. اب پہلے سٹیپ پہ ایک پانی نجس ہو گیا، دوسرے سٹیپ پہ وہی پانی کس کو لگتا ہے؟ فرض کریں اس کو لگا دودھ میں پانی شامل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو دودھ بھی کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا. اب وہ جو دودھ کا چیز ہے وہ گیلے ہاتھ اس میں آپ نے ہاتھ لگایا تو ہاتھ بھی کیا ہو گئے؟ وہ نجس ہو گئے. اب جب ہاتھ کے اوپر رطوبت تھی، پانی تھا، اس کے اوپر پھر دودھ نجس آ گیا تو اب ایک قسم کا وہ جو ایک لیکوڈ بن چکا ہے ہاتھ کے اوپر، رطوبت بن چکی ہے، اب وہ اگر کپڑوں کو لگتی ہے تو کپڑے کیا ہے؟ نجس نہیں ہوں گے. اسے کیوں نہیں نجس ہوں گے؟ کیونکہ آپ کیا کہیں گے کہ جو خون کی نجاست ہے درمیان میں 3 واسطے آ چکے ہیں. پہلا واسطہ پانی کا، دوسرا واسطہ دودھ کا، تیسرا واسطہ یہ جو ہاتھ کے اوپر ایک خاص قسم کی رطوبت ہے اس کے اندر کیا دودھ مکس ہوا ہے. تو ان 3 واسطوں کے بعد جب چوتھی جگہ پہ وہ چیز جا رہی ہے نا، اب چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ نجس نہیں ہوگی. چوتھی بھی نجس نہیں ہوگی، 5ویں کو لگتا ہے، 6ٹھی کو، اس طرح نجس نہیں ہوگی وہ چیز. ہاں، ساری چیز نجس نہیں ہوگی. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ جو متنجس ہوتی ہے اگر 3 متنجس درمیان میں آ جائیں، نجس نہیں 3 متنجس درمیان میں آ جائیں تو پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ تیسرا جو متنجس ہے وہ چوتھی کو کیا نجس نہیں کرتا. ہاں، بشرطے کہ عین نجاست نہ ہو. اگر عین نجاست ہے، وہ جو 10 نجاسات ہم نے بتائی عین نجاست، اگر وہ آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے تو وہ تو 5ویں 6ٹھی پر ٹرانسفر ہو جائے وہ تو سب کو نجس کرتی جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی یوں مثال دیتا ہے کہ ہاتھ خشک تھا، اس کے اوپر پیشاب لگا اور اسی ہاتھ کا جو پیشاب ہے وہ دوسرے ہاتھ پہ لگ گیا، دوسرے ہاتھ سے وہی پیشاب کپڑے پہ لگ گیا، کپڑے سے وہی پیشاب فرش پہ لگا. اب یہاں پہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھی چوتھا فرش چوتھی چیز بن گئی ہے، ہم کہیں گے نہیں چوتھی چیز یہ عین نجاست جا رہی ہے. یہ آپ چوتھی کی بات کب کرتے ہیں؟ جب عین نجاست نہ ہو، متنجس ہو، یعنی وہ پاک چیز جو کہ نجس کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے وہ پاک چیز کیا ہے آگے ٹرانسفر کرے. کیونکہ قانون کیا ہے، یعنی یوں ہم قانون بناتے ہیں کہ نجس تو جتنی چیزوں کو لگتا جائے گا ان کو متنجس کرے گا، لیکن جو متنجس ہے وہ فقط 2 چیزوں کو آگے مزید کیا ہے نجس کرے گا، لیکن تیسرے کے بعد چوتھی کو کیا ہے وہ نجس نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے. تیسری نجاست میں شامل ہے، نجس ہونے میں تیسری شامل ہے. ہاں تیسرا بھی شامل ہے، تیسرا بھی نجس ہوگا. چوتھا کیا نجس نہیں ہوگا؟ ایک تو خود ہو گیا پہلا متنجس، دوسرا متنجس، تیسرا متنجس، اور چوتھے کو کیا ہے نہیں کرے گا، چوتھا پاک ہوگا. اگر عین نجاست مثلاً خون کسی چیز کو لگ جائے اور وہ چیز کسی دوسری چیز کو بحالت رطوبت لگے. اب ہم نے کہا نا کہ وہ چیز کسی دوسری چیز کو بحالت رطوبت لگے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خون نہیں لگا دوسری چیز پہ. ٹھیک ہے جی. بحالت رطوبت یعنی وہ جو پانی کی تری وغیرہ تھی، جو رطوبت تھی، وہ چیز اگلی چیز کو لگی ہے. خالص خون نہیں لگا، خون اس کے رطوبت کے اندر مکس ہو گیا، اور وہ جو رطوبت والی ایک حالت ہے وہ اگلی چیز کو لگی ہے. یعنی اسے ہم فقہ میں کیا کہتے ہیں؟ متنجس اگلی چیز کو لگی. یعنی دوسری چیز کو خون نہ لگے بلکہ خون سے نجس ہونے والی رطوبت لگے، متنجس لگے، تو کیا یہ بھی نجس ہو جائے گی؟ یعنی یہ بات تو واضح ہے کہ خون جس چیز کو لگتا ہے وہ چیز نجس ہوتی ہے، لیکن خون کی وجہ سے وہ جو پانی نجس ہو گیا ہے، کیا نجس پانی کسی چیز کو لگے تو کیا وہ چیز بھی نجس ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. حالانکہ وہ جو اگر دوسری چیز دیکھی جائے تو یہ عین نجست سے متصل نہیں ہو رہی، اس کے اوپر خون تو نہیں لگ رہا، اس کے اوپر تو کیا لگ رہا ہے؟ وہ نجس رطوبت لگ رہی ہے، نجس پانی لگ رہا ہے. تو کیا نجس پانی لگنے سے بھی چیز نجس ہو جاتی ہیں کیا؟ پہلا سوال یہ ہو جائے گا. دوسرا اسی کے اندر سوال ہے کہ اور اگر یہ نجس ہے، یعنی اگر دوسری چیز نجس ہو جاتی ہے متنجس پانی لگنے سے، جو اگلی چیز ہے وہ متنجس ہو جاتی ہے، تو سلسلہ انتقال نجاست کہاں تک جاتا ہے؟ تو یہ سلسلہ پھر کہاں تک جائے گا؟ یعنی وہ جو پانی نجس ہو گیا ہے وہ آگے کتنی چیزوں کو لگتا جائے تو ساری چیزیں نجس ہوتی جائیں گی؟ کیا یہ بالکل عین نجاست کی طرح ہے کہ عین نجاست جتنی چیزوں کو لگتی جائے ساری نجس ہو جاتی ہیں، یا یہاں پہ کیا ہے کچھ فرق ہے؟ ٹھیک ہے. جواب کیا دیتے ہیں کہ جی ہاں، مذکورہ صورت میں وہ دوسری چیز نجس ہوگی. یعنی وہ جو رطوبت لگی ہے، یعنی نجس پانی جو لگا ہے دوسری چیز کو، نجس پانی جو دوسری چیز کو لگا ہے وہ دوسری چیز بھی نجس ہو جائے گی. بلکہ اگر وہ تیسری چیز کو لگے، اب دوسری جو ہے نا تیسری چیز کو لگے تو تیسری بھی کیا ہو جائے گی؟ نجس ہو جائے گی. البتہ اگر وہ تیسری چوتھی کو لگے تو چوتھی چیز نجس نہیں ہوگی. یعنی جو چیز متنجس ہوتی ہے، متنجس فقط 3 چیزوں کو کیا نجس کر سکتی ہے، 3 سے آگے تک اس کا سفر نہیں چل سکتا، ختم. لیکن جو نجس کا ہے سفر یہ ہمیشہ کے لیے چلتا ہے، جب تک عین نجاست باقی ہے وہ ساری چیزیں نجس ہوتی جائیں گی. تو عین نجاست اگر ختم ہو جائے، وہ چیز متنجس ہو، تو پھر متنجس کیا ہے؟ ایک خود نجس ہوتی ہے اور اپنے بعد 2 چیزوں کو نجس کر سکتی ہیں. 3 چیزیں نجس ہوں گی ٹوٹل، چوتھی چیز کو کیا پھر نجس نہیں کرے گی وہ. ٹھیک ہے، واضح. یعنی ہم اس کی یوں مثال بنا لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ واش روم میں کیا ہے، پاؤں پانی سے نجس ہو گئے. یعنی پہلے تو پیشاب پانی کے اندر لگا، ٹھیک ہے، پیشاب اور پانی کی وجہ سے پانی کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا. پانی نجس ہونے کے بعد یہ جو پانی ہے یہ پاؤں پہ لگا، پاؤں دوسری جگہ پہ نجس ہو گیا. پاؤں کے بعد وہ پاؤں آپ باہر آئے جناب علی چل کے اور فرش کے اوپر اپنے پاؤں رکھا، کارپٹ کے اوپر رکھا، تو کارپٹ تیسری چیز ہے، کارپٹ بھی نجس ہو گیا. اب وہ جو نجس کارپٹ ہے نا، اس کے اوپر باقی برادران گیلے پاؤں سے چل رہے ہیں تو ان کے پاؤں نجس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ کیا کہیں گے کہ وہ جو باقیوں کے جو پاؤں اس کے اوپر گیلے لگ رہے ہیں وہ ایک تیسری متنجس چیز کو لگ رہے ہیں، دوسرے کو نہیں لگ رہے. تو لہٰذا اس طرح سے یہ مسئلہ کیا ہے، کافی آسان ہو سکتا ہے کہ چیزیں آپ کی جو ہے وہ نجس ہو سکتی ہیں، متنجس ہو سکتی ہیں، لیکن آگے وہ چیزوں کو کیا نجس نہیں کریں گے، آگے پھیلے گی نہیں، سسٹم نہیں پھیلے گی. مطلب میرے گھر کا جو ہے وہ تیسرا متنجس ہے، تیسری متنجس چیزوں میں سے وہ تیسرا وہ کیا کارپیٹ ہے. اب جو اس کے اوپر بچے کھیل رہے ہیں، پانی گر رہا ہے اس کے اوپر، وہ چیز نجس نہیں ہوگی، وہ خود تو نجس ہے، کیونکہ کارپٹ جو نجس ہوا ہے وہ آپ کہیں کہ دوسری چیز کی وجہ نجس ہوا ہے. لیکن اگر فرض ہم مثال کو یوں بناتے ہیں، اگر فرض کریں کہ کارپٹ کے اوپر بچے کا پیشاب کیا گرا، ٹھیک ہے، اب وہ پیشاب خشک ہو گیا. خشک ہونے کا مطلب ہے کہ عین نجاست ختم ہوگی. اب وہ جو کارپٹ ہے وہ نجس ہے، اس کے اوپر پیشاب تو نہیں لگا ہوا، یہ پہلی چیز نجس ہے. کارپٹ کے اوپر اگر آپ نے گیلا پاؤں رکھا تو پاؤں بھی نجس ہو جائے گا، کیونکہ یہ دوسرا واسطہ ہے نا. ٹھیک ہے. اب وہ جو گیلا پاؤں ہے وہ فرض کریں دوسرے حصے پہ گیا، جوتے میں آپ نے رکھا تو جوتا کیا ہے تیسرے نمبر پہ نجس ہوگا. اب وہ جو جوتا ہے کسی اور نے آ کے پہنا تو اس کا پاؤں کیا نجس نہیں ہوگا. یا یہی کارپٹ سے جو آپ کا پاؤں نجس ہوا، یہ آپ کسی اور کارپٹ کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ تیسرا بنے گا. اب اس کارپٹ کے اوپر اگر کوئی اور پاؤں رکھتا ہے تو وہ کیا نجس نہیں ہوگا. بس یعنی یہ سسٹم بنانا پڑے گا. تو اس مسئلے کا ہمیں جو ہے وہ پتہ نہیں تھا، ہم جس شروع مدرسے میں جب پاکستان تھے تو اس وقت ہم نے جو ہے وہ یوں ثابت کیا تھا کہ کھانے کا جو حال ہے سفرہ وہ نجس ثابت کیا تھا.
ٹھیک ہے. وہ اس کس طرح انہوں نے ثابت کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جی یہ جو جگہ ہے وضو کرنے والی، اس وضو کرنے والی جگہ پہ برادران کیا ہے کپڑے جو ہے وہ نجس دھوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو بالٹی میں نجس کپڑے دھوتے ہیں قلیل پانی میں مثلا، ان کو پتہ نہیں ہے دھونے کے، جو نئے لڑکے آتے ہیں، تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی نجس ہو گیا. پانی نجس ہونے کی وجہ سے وہ جو جگہ ہے فرش ہے وضو والا وہ بھی کیا ہو گیا نجس ہو گیا. دو نجس ہو گئے. اب اس کے اوپر ان کے پاؤں لگتے ہیں، تیسرے نمبر پہ پاؤں ان کے نجس ہو گئے. اب یہی پاؤں وہ لے کر چلتے ہیں، مسجد میں چلے جاتے ہیں اور کھانے کے حال میں چلے جاتے ہیں، تو وہ کیا نجس ہو گئے. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ اب یہی پاؤں جو نیچے وہ رکھے ہوئے ہیں انہوں نے جوتے کے ساتھ چل رہے ہیں فرش کے اوپر مدرسے کے اندر، جتنی جگہ پہ چل کے جا رہے ہیں سارا مدرسہ نجس ہو گیا. اب جب کھانے کے لیے وہ ڈونگے اور پلیٹیں رکھتے تھے، تو ڈونگے اور پلیٹیں جب دو کھلاتے ہیں تو گیلے ہوتے ہیں، تو اب وہ ڈونگے میں جب سالن ڈالا تو وہ نیچے رکھتے تھے فرش کے اوپر، کہتے کہ یہ فرش تو کیا ہے وہ نجس ہے. اب ڈونگے اس کے اوپر نجس ہو گئے. اب یہی ڈونگے کس کے اوپر آ رہے ہیں؟ سفرے کے اوپر آ رہے ہیں، دسترخوان کے اوپر. یہ دسترخوان نجس ہو گیا، اس کے اوپر روٹی. یعنی اس طرح سے انہوں نے یوں ثابت کیا کہ آپ لوگ ساری کیا نجاست کھا رہے ہیں. ٹھیک. تو وہ کیونکہ پتہ نہیں تھا اس صورت میں، اگر پتہ ہوتا تو سیدھے بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہاں بھی کتنے واسطے بنے ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلے نمبر پہ پانی نجس ہوا ان کا، دوسرے نمبر پہ فرش نجس ہوا، تیسرے نمبر پہ پاؤں نجس ہوا. پاؤں جب نجس ہو گیا، جوتے نجس ہو گئے، تو پاؤں کے بعد جوتا تو تیسرے چوتھے نمبر پہ آ رہے ہیں، تو چوتھے کے بعد تو فرش تو آپ کے نجس ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کیسے آگے تک پھیلا کے لے گئے کھانے تک لے گئے. ٹھیک ہے. ادھر یعنی ثابت ہو گئے. تو مسئلہ کیا ہے کہ یہ سینس نہیں چلتی ہماری والی، ہم روایات کے پابند ہیں کہ روایات میں یہ ہے کہ تیسرے کے بعد یہ آگے سلسلہ نہیں چلتا، تو اسی کے اوپر کیا آپ رک جاتے ہیں، مزید کے آگے آپ ٹرانسفر نہیں ہوتے. اچھا جی. کیا نجاست ثابت ہونے کے لیے یقین ضروری ہے یا ظن کیا مطلب گمان غالب بھی کافی ہے؟ کسی بھی چیز کو جو شرعی طور پہ ثابت کیا جاتا ہے اس میں ظن کیا حجت نہیں ہوتا. اس میں انسان کو 100% یقین ہونا چاہیے، یا یقین کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے جسے ہم اطمینان کہتے ہیں. اطمینان میں مثلا غلطی کا چانس ہوتا ہے، کیونکہ انسان کیا ہے معصوم تو نہیں ہے، غیر معصوم ہے، لیکن پھر بھی جو غلطی کا چانس ہے بہت تھوڑا ہے، مثلا 98% جسے ہم کہتے ہیں اطمینان. تو یقین اور اطمینان سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اور یقین اور اطمینان کے علاوہ شریعت نے کہا ہے کہ ایک اور چیز ہے جسے عربی میں بینہ کہتے ہیں، دو عادلوں کی گواہی. دو عادل اگر گواہی دے دیں تو آپ کو ان کی بات سے یقین نہ بھی ہو، اطمینان حاصل نہ بھی ہو، تو شریعت نے اسے حجت کہا ہے. شریعت کہا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کر سکتے ہو. زیادہ بہتر یقین ہے کہ اطمینان ہے؟ زیادہ بہتر یقین ہے. 100%، 100% یقین ہو گیا. اس سے کم کیا ہو گیا؟ 98 اطمینان ہو گیا. 98 سے نیچے چلے جائیں ظن ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر 50 پہ آ جائیں شک ہو گیا. 50 سے نیچے آ جائیں وہم ہو گیا. یہ سارا سسٹم چلے. یعنی آپ یہ بھی سارا اطمینان قلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج میں نے نماز پڑھی، آج دھوپ نکلی تھی تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تھوڑا سا جگہ دو، میں نے نا کچھ نمازیں پڑھنی ہیں، تو میں نے 32 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت کر کے تو 8 نمازیں پڑھی جو میں نے ابھی پڑھنی ہے، میں پڑھ رہا ہوں. تو پھر بعد میں مجھے جو ہے وہ اطمینان قلب و یقین ہوا کہ میرا تو وضو ہی نہیں تھا. ہاں یہ تو باطل ہو گیا نا. اچھا. اگر یقین ہو یا معقول طریقے سے اطمینان قلب، یعنی یقین ہو اور پھر اطمینان ہو، اور اطمینان کیوں ہوا اس کا طریقہ بھی معقول ہو. ٹھیک ہے. بعض بندوں سے ہم پوچھیں آپ کو اطمینان کیوں ہے، کہتے ہیں کہ میرے دل کو لگ رہی ہے بات. تو دل کو لگنے والی جو بات ہوتی ہے اس اطمینان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کا کوئی ایک ایسا وہ ریزن بتائے، ایک ایسی وجہ بتائے کہ جو معقول وجہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی اگر یقین ہو کہ یہ چیز نجس ہے تو نجس ثابت ہو جائے گی. دوسری چیز کیا ہوگی جی؟ معقول طریقے سے اطمینان ہو گیا. تیسری چیز کیا ہوگی؟ 2 عادل گواہی دیں. ٹھیک ہے کہ فلاں شے نجس ہے. اب تو وہ نجس شمار ہوگی بشرطے کہ، یہ شرط کہ اہم ہے. اب جو بندے جو گواہی دے رہے ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں کہ بھئی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز نجس ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں، آگے سے وہ کہیں کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز کیا ہوگی نجس ہوگی، ہم کہیں گے نہیں یہ والی گواہی نہیں چلے گی کہ ہمیں لگتا ہے. آپ بتائیں کہ بھی نجس کیوں ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، کسی نے یہاں پہ کیا ہے خون کسی کا گرا ہے، پیشاب ہے، سبب نجاست کیا ہے. یعنی ان کو گواہی کس کے اوپر دینی ہے؟ ہمیں یقین ہے کے اوپر نہیں دینی گواہی. ان کو نجاست کی جو وجہ اور سبب ہے اس کے اوپر انہیں گواہی دینی ہے، تب ان کی گواہی کیا ہوگی؟ حجت ہوگی. یعنی بشرط ہے کہ گواہی سبب نجاست کے متعلق ہی ہو. ٹھیک ہے جی. کتنے طریقے ہو گئے؟ 3 طریقے ہو گئے. یا چوتھا طریقہ، یا متعلقہ چیز کسی کے زیر تسلط ہو، یعنی کوئی چیز استعمال کر رہا ہے، آپ کے کپڑے ہیں، آپ کا کمرہ ہے، آپ کا گھر ہے، اور وہ تصدیق نجاست کرے. ٹھیک ہے جی. آپ کے کپڑے تھے اور آپ کا کمرہ تھا، آپ نے کہا کہ بھی یہ کارپیٹ نجس ہے، یہ کپڑے کیا نجس ہیں، تو کافی ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ کافی ہو جائیں گی.
یعنی پہلا یقین، دوسرا اطمینان، تیسرا کیا ہے 2 عادل گواہوں کی گواہی، اور چوتھے نمبر پہ کیا ہے کہ جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے یا جو چیز کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اگر وہ آپ کو خبر دے تو اس کے اوپر بھی کیا آپ بھروسہ کریں گے. 4 چیزیں ہوگی. اب اگر 2 عادل کی جگہ پہ 1 عادل اگر گواہی دے، ٹھیک ہے، یا 4 خواتین کی گواہی حجت ہوتی ہے، 3 خواتین آ کے گواہی دیں، ٹھیک ہے. یا فرض کریں کہ عادل نہ ہو بندہ. عادل کی تعریف کیا ہے کہ واجبات کا پابند اور حرام سے بچنے والا. عادل نہیں ہے، گانے وغیرہ سنتا ہے لیکن بھروسہ مند شخص ہے، جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں بندہ کیا قابل بھروسہ ہے، جسے ہم عربی میں کیا کہتے ہیں ثقہ، قابل اعتماد. عادل اور ثقہ 2 اصطلاحیں ہیں. عادل سے مراد تو وہی ہے واجبات کا پابند اور حرام سے بچنے والا. ثقہ کا کیا مطلب ہے کہ ایک گناہ گار شخص اور ایک فاسق شخص لیکن جو جھوٹ نہ بولتا ہو، بات پکی اور کھری کرتا ہو. جھوٹ نہ بول. ہاں جھوٹ نہ بول، باقی سارے گناہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن جھوٹ والا جو گناہ ہے نہیں یہ نہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ایسے ایسے ثقہ راوی موجود ہیں کہ جو مثلا ولایت علی کو انکار والا اتنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے منکر ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود ثقہ ہوتے تھے، یعنی کوئی روایت جھوٹی نہیں بیان کرتے تھے، جو بات ہی بیان کرتے تھے سچ بیان کرتے تھے. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا یا فقط جو ہے وہ 5ویں امام تک مانا، 6ٹھے امام کو مانی نہیں انہوں نے، ٹھیک ہے. تو یہ قابل بھروسہ مند. اچھا اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ اگر 1 عادل گواہی دے یا کوئی بھی بھروسہ مند شخص بتائے، ثقہ بندہ بتائے، تو کیا اس کی بات بھی حجت ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں، اس کی بات حجت نہیں ہوگی. اس کی بات کب حجت ہوگی؟ کہ اگر ان کی باتوں سے آپ کے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے. تو مطلب کیا کہ اصل بات اطمینان کے کیا حجت ہونا ہے. تو جب تک یہ موجب اطمینان نہ ہو، یعنی ان کی گواہی جو ایک بندے کی گواہی ہے یا ثقہ کی جو گواہی ہے، جب تک اس سے اطمینان آپ کو پیدا نہ ہو تو اس سے قبول کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس سے قبول کرنا مشکل ہے، یعنی اس کی پھر بات کیا ہے قبول نہیں ہوگی. اب وہ چیز کیا ہے نجس ثابت نہیں ہوگی، بلکہ وہ چیز کیا شمار ہوگی؟ تو اس صورت میں وہ چیز پاک کی شمار ہوگی، کیونکہ اس کی نجاست کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس شرعی گواہیاں کیا موجود نہیں ہیں. تو یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ اس کی بات سے اطمینان ہو تو ٹھیک ہے اس کی بات حجت ہوگی، اگر اطمینان نہ ہو تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ اطمینان ہونا اور نہ ہونے کا تعلق کس سے ہے؟ ایک کی گواہی سے ہے. لیکن اگر 2 بندے گواہی دیں تو آپ کہیں کہ مجھے تو اطمینان نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اطمینان نہ بھی ہو پھر بھی شریعت نے اسے حجت کہا ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے. وہاں پہ اطمینان کی بات نہیں ہے. 2 کی بات میں اطمینان نہیں. ہاں 2 کی بات میں اطمینان آپ کو نہ بھی ہو، آپ کے لیے صورت مشکوک رہے، پھر بھی آپ عمل کریں گے، ثابت ہو جائے گی بات، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک بندہ گواہی دیتا ہے تو وہاں پہ کس کی بات ہوگی؟ اطمینان کی بات ہوگی. اچھا جی، اگر نجس کافروں سے، اگر نجس کافروں سے یعنی جو کافر نجس شمار ہوتے ہیں، ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ کافر جو اہل کتاب ہوتے ہیں، عیسائی ہو گئے اور یہودی ہو گئے، یہ پاک شمار ہوتے ہیں. تو ابھی نجس کافروں یعنی ہندو لوگوں سے، ٹھیک ہے، ہندو سے یا کمیونسٹ سے یا جو کسی بھی دین کو نہیں مانتے، ان سے کوئی مایا چیز یعنی لیکوڈ والی چیز خریدی جائے، جیسے تیل ہے، گھی وغیرہ ہے، یا جامد چیز بھی آپ خرید لیں جیسے روٹی وغیرہ لی جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی کافروں سے آپ جو چیزیں لے رہے ہیں کھانے پینے کی، یہ مسئلہ کہاں پہ پیش آتا ہے؟ ہوٹل وغیرہ میں کیا پیش آتا ہے. یعنی آپ ان سے سبزی لے رہے ہیں نا، کوئی گوشت وغیرہ تو نہیں لے رہے، اور روٹی لے رہے ہیں ہندو سے، اور تو کچھ نہیں لے رہے. تو یہ جو چیزیں آپ لے رہے ہیں کیا یہ پاک شمار ہوں گی یا نجس شمار ہوں گی؟ ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ دیکھیے گا اس جواب کہ اگر یقین ہو، یعنی یہاں پر بھی بات یقین اور اطمینان کی ہے، ٹھیک ہے. یعنی فقہ میں جب یقین آتا ہے تو اطمینان بھی اس کے ساتھ شامل ہی ہوتا ہے. اگر یقین ہو کہ انہوں نے سرایت کرنے والی رطوبت کے ساتھ انہیں مس کیا ہے، یعنی اگر آپ کو یقین ہے کہ ان چیزوں کے اندر رطوبت تھی اور انہوں نے ہاتھ لگایا اس چیز کو، مثلا روٹی انہوں نے ہاتھ سے پکائی ہے، اب ظاہری بات ہے روٹی گیلے خشک تو نہیں پکائی جاتی، آٹا گیلا کر کے پکائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے گیلے ہاتھوں سے روٹی کیا پکڑی ہو جب پکائی ہو تو پھر اس صورت میں وہ چیزیں کیا ہوں گی؟ نجس شمار ہوں گی. لیکن اگر علم نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ اس بات کا گمان یا ظن یا شک وغیرہ بھی ہو تو وہ پاک شمار ہو. آپ کو نہیں پتہ، ممکن ہے آپ کہیں کہ انہوں نے روٹی مشین کے اوپر پکائی ہو. یا بعض ہوٹلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے ورکر رکھے ہوتے ہیں، اب ورکر کا نہیں پتہ وہاں مسلم بھی کام کرتے ہیں غیر مسلم بھی کام کرتے ہیں. ہاں اگر وہ ورکر کا پتہ ہی نہیں ہے مسلم غیر مسلم ہے، وہ تو پاک شمار ہوگا نا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نجاست لگی ہے یا نہیں لگی، ٹھیک ہے، دونوں مکس اپ ہو گئے نا، پتہ ہی نہیں چل رہا. اب آپ کو جو یعنی وہ جو آپ کا مسئلہ ہے نا کہ ورکر بہت زیادہ ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ جو پکانے والا ہے، برتن دھونے والا ہے، کیا یہ کافر ہے کافر نہیں ہے، یعنی آپ کو شک ہے کہ اس چیز کے اوپر نجاست لگی ہے یا نجاست نہیں لگی، تو شک اور ظن کی صورت میں وہ چیز کیا ہوگی؟ پاک شمار ہوگی. لیکن ایک دفعہ آپ کہتے ہیں نہیں مجھے پتہ ہے کہ یہ ورکر کافر ہی ہے اور ہے بھی کیا ہندو،
لیکن اب شک کس میں ہے کہ یہ جو اس نے روٹی پکائی ہے کیا اس نے مشین کے اوپر روٹی پکائی ہے؟ ٹوٹلی طور پہ مشین، یعنی آٹا بھی مشین نے گوندا سب کچھ، اس نے تو کیا دستانے وغیرہ پہنے ہوئے تھے، کچھ ہاتھ اس نے لگایا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی صورتحال ہے، تو آپ کو شک ہے کہ روٹی کیسے پکی ہے، یعنی گویا کہ آپ کو یہ شک ہے کہ آیا اس نے گیلے ہاتھوں سے روٹی کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا ہے یا نہیں ڈالا، یہ آپ کو شک ہے، یعنی آپ کو شک ہے کہ آیا یہ چیز اس کے اوپر نجاست لگی ہے یا نجاست نہیں لگی، تو اس شک کی صورت میں وہ چیزیں کیا ہوں گی؟ پاک شمار ہوں گی۔ لیکن اگر آپ کے لیے ثابت ہو جائے کہ بھئی کوئی مشین وغیرہ نہیں رکھی ہوئی، ایک ہی بس آٹے گوندنے کی مشین ہے، باقی سارے پیڑ شڑے ہاتھوں سے ہی بنانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سارا کام ایسے ہی چل رہا ہے اور کوئی دستانے وغیرہ کے سسٹم بھی نہیں ہے، اور ٹھیک ہے سارا کام دیسی طریقے سے چل رہا ہے، تو پھر تو یقیناً وہ کیا ہوگی؟ نجس ہی شمار ہو جائے گی۔ یہ سالن وغیرہ جو پک رہا ہے، سبزی وغیرہ کٹ رہی ہے، دھل رہی ہے، اس میں بھی یہی کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، دستانے وغیرہ نہیں چل رہے اور سیدھے ہاتھ سے کیا، پتہ چل جاتا ہے، ہاں وہ پتہ چل جاتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہ چلے، ایک بندہ کہتا ہے یار مجھے نہیں پتہ چل رہا، یا زیادہ سے زیادہ 70-80% کے صورتحال کا مجھے پتہ چل رہا ہے، میں یقینی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، تو آپ کہیں گے اچھا اگر 70-80 یا 90% بھی صورتحال ہے تو پھر بھی وہ چیز نجس شمار نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ 100% یقین ہونا چاہیے نجاست کا، کیونکہ یہ معصوم کا دیا ہوا قانون ہے کہ ہر چیز آپ کے لیے پاک ہی شمار کی جائے گی جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے اس کے نجس ہونے کا۔ تو اگر آپ کو یقین نجس ہونے کا نہیں ہوا، 90% آپ کو ظن ہو جائے، جو بھی ہو جائے، اس سے چیزیں کبھی بھی نجس شمار نہیں ہوتی، یا 100% یقین ہو جائے، یا 2 عادل آ کے گواہی دیں، ٹھیک ہے، یا جس بندے کے زیر استعمال ہے وہ آ کے بتا دے یہ چیز نجس ہے، پھر وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ نجس ہوتی ہیں، ایسے نہیں نجس شمار ہوتی۔ اچھا جی، نجاست کے چند احکام اس کو کیا پھر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔